رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور وہ بعثت تا ہجرت، جس کو مکی دور بھی کہا جاتا ہے۔ پیغمبری ملنے سے لے کر ہجرت تک مکی دور 13 سال۔ ان 13 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی امت کی بنیاد رکھی، یعنی مختلف تقسیموں میں اور مختلف تفریقوں میں بٹے ہوئے انسانوں کو ایک امت میں جوڑا۔ پھر یہ 13 سال 3 مرحلوں میں تقسیم ہے۔ پہلا مرحلہ ہے خفیہ دعوت، یعنی آپ علیہ السلام نے کھل کر ہر جگہ پر ہر آدمی سے بات نہیں کی، آدمی کو دیکھا، جگہ کو دیکھا اور پھر بات کی۔ 3 سال تک یہ مرحلہ چلا، اور اس 3 سال کے مرحلے میں 40 کے آس پاس لوگ مسلمان ہو گئے، مرد بھی، خواتین بھی، اور ہر طبقے سے لوگ۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ آپ کھل کر بات کیجیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر ہر جگہ اور ہر آدمی سے بات کی، کھل کر بات کی۔ یہ دوسرا مرحلہ اندرونی مکہ، یہ 7 سال تک چلا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے علانیہ دعوت مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر کی۔ یہ 3 سال ہے، ٹوٹل 13 سالوں۔ اس دوسرے مرحلے میں ہم چل رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے علانیہ دعوت مکہ مکرمہ کے اندر، 7 سال۔ 3 باتیں ہیں۔ دعوت کا موضوع کیا تھا، آپ کیا بات کرتے تھے لوگوں کے سامنے؟ نبی کریم علیہ السلام بنیادی طور پر 4 باتوں بتاتے تھے۔ اللہ کی توحید پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، قرآن کریم کے اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ اور آپ کچھ اخلاقی تعلیمات لوگوں کو دیتے تھے کہ اچھا کرو، رشتے جوڑو، غلط کاموں سے بچو، ظلم سے بچو۔ یہ اچھی باتیں آپ سمجھاتے تھے۔ دعوت کا طریقہ کیا؟ آپ نے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے بات کی ہے، پھر آپ نے پورے مکہ کے سب شاخوں کو جمع کیا ہے، اور پھر مکہ میں باہر سے آنے والے لوگ جو مختلف منڈیوں میں آتے تھے، آپ نے وہاں جا کر گشت کیے اور ان سے بات کی۔ 2 باتیں ہو چکی ہیں، تیسری بات ہے کہ اس دعوت کا نتیجہ پھر کیا نکلا، تو وہ آج بیان کرتے ہیں۔ 2 باتیں سامنے آئی، کچھ تو مخالفت ہوئی، کچھ حمایت ہوئی اس دعوت کی۔ مخالفت ہوئی تو کن کن شکلوں میں ہوئی، اور حمایت ہوئی تو کیا شکلوں میں ہوئی؟ مخالفت 6 شکلوں میں ہوئی۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے حق کی دعوت لوگوں کو دی تو 6 شکلوں میں اس کی مخالفت ہوئی، اور اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے پہلی بات مصالحت۔ ابو طالب کے پاس ان کا وفد آیا اور کہا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ لوگوں کو یہ بات کہتا ہے کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور تم ان کے سامنے سجدے میں گرتے ہو، ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہو اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ غلط کام ہے۔ تو اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ یہ باتیں نہ کرے، ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہتا ہے،
ابو طالب نے ان کو واپس کر دیا، کہا ٹھیک ہے سمجھا دوں گا۔ پھر ایک اور دفعہ آئے، کہا ہم نے آپ کو بات کی لیکن آپ نے کوئی اس پر توجہ نہیں دی، اب ہم اس کو نہیں برداشت کریں گے، آپ ہمارے سامنے سے ہٹ جائیں، ہم جانے وہ جانے، سخت بات کی۔ ابو طالب گھبرا گیا، آپ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، تو آپ کے پیچھے اپنے بیٹے جعفر کو بھیجا اور آپ آئے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کچھ ترس کرو اور کچھ رحم کرو، میں اس پوری قوم کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے اپنے چچا کی حالت جب دیکھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ سمجھے کہ شاید میرا چچا بھی میرا ساتھ چھوڑ رہے۔ تو آپ نے فرمایا چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ایسا کوئی کون کر سکتا ہے، بالفرض ایسے کر لیں، میں پھر بھی اپنی اس بات سے باز نہیں آؤں گا۔ اگر آپ ساتھ نہیں دیتے تو آپ کی مرضی ہے، میں تو اللہ کی طرف سے۔ اتنی پختگی دنیا کا کوئی لیڈر نہیں کر سکتا حضرات، یہ اللہ کے پیغمبر ہی کرتے ہیں۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے جب آپ کریں تو پھر کریں۔ تیسری مرتبہ وہ آئے اور آپ کے چچا ابو طالب کو انہوں نے پیشکش کی کہ ہم آپ کو ایک بچہ دے دیتے ہیں اور آپ محمد ہمارے حوالے کریں۔ ولید بن مغیرہ کا ایک بیٹا تھا، عمارہ اس کا نام تھا، کہا ہم آپ کو یہ دے دیں گے اس کے بدلے میں اور یہ ہمارے حوالے کریں۔ ابو طالب نے کہا بہت اچھی بات، تم مجھے اپنا لڑکا حوالہ کرو، میں اس کو پالوں اور اس کا خیال کروں، اور تم میرے بھتیجے کو نقصان پہنچا دو، ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ایک کوشش ہوئی اس دعوت کو روکنے کی نرم زبان میں، مصالحت کے انداز میں۔ پھر عتبہ ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا محمد بھتیجے، عمر میں آپ سے بڑا تھا، کہا بھتیجے میں کچھ بات آپ سے کروں گا، آپ میری بات کو بہت توجہ سے سنیں۔ یہ ان کا سیاسی قسم کا آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس نے بات شروع کی، کہا یہ آپ نے جو بات شروع کی ہے اور گھر گھر کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ لوگوں کو آپ نے پریشان کر دیا۔ اگر اس کا مقصد آپ کو اس علاقے کا بڑا بننا ہے، لیڈر بننا ہے، اور آپ لوگوں کو پریشان کر کے اپنا مطالبہ منوانا چاہتے ہیں تو آپ صاف بات کریں، میں لوگوں کو اس پر راضی کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس علاقے کا بڑا بنا لے۔ اتنے زیادہ لمبا تحریک کی ضرورت نہیں، اور اگر اس سب کا مقصد یہ ہے آپ کو مال چاہیے اور آپ لوگوں کو پریشان کر کے مطالبہ منوانا تو بھی آپ بات کریں، میں مال آپ کے لیے دلواتا ہوں۔ اور اگر اس علاقے کی کسی خاتون لڑکی سے آپ کو شادی کرنی ہے تو وہ بات کریں، میں آپ کے لیے وہ کام کر لیتا ہوں۔ اور اگر یہ سب باتوں میں کوئی نہیں ہے لیکن آپ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اگر آپ کو ہوش اور سمجھ آ جائے تو آپ خود اس کو غلط کہنے لگ جائیں گے، آپ کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا اس وقت، تو ہم آپ کا علاج کر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے ان میں سے؟ آپ چپ خاموش۔ عتبہ نے اپنی بات ختم کی، آپ نے فرمایا آپ کی بات ختم ہو گئی؟ کہا ہاں۔ حضرات سیاسی لوگ ہوتے تو کہہ دیتے کہ بہت پکی بات کی ہے اور سامنے والے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بات سنی، فرمایا اور کوئی بات ہے یا بات ختم آپ کی؟ کہا ختم۔ آپ نے حامیم سجدہ شروع کی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود اگر یہ لوگ ماننے سے انکار کر دیں تو آپ کہہ دیجئے میں تم کو اس کڑک سے ڈرا چکا جو عاد اور سمود پر آیا تھا. مجھے نہ عورت کی طلب ہے نہ مجھے اس علاقے کی سرداری کی طلب ہے نہ مجھے مال کی طلب ہے اور نہ میرے دماغ کے اندر کچھ قصور ہے. میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں. میں تم کو اس عذاب کی کڑک سے بچانا چاہتا ہوں جس نے عاد و سمود کو برباد کر دیا تھا. میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں. میرے اس میں کچھ بھی مطلب نہیں. جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو عتبہ ہل گیا اپنی جگہ پر اور کہا محمد وہ کڑک نہیں آنا چاہیے. اور آپ پڑھتے رہے حامیم سجدہ یہاں تک کہ سجدے کی آیت پر پہنچے اور پھر آپ نے سجدہ کر دیا اور عتبہ سیدھا چپ خاموش رنگ اس کا بدلا ہوا واپس ہو گیا. قرآن کے پیغام کو حضرات آج بھی انصاف کے ساتھ پڑھے تو صحیح, کوئی بھی ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, کسی بھی مذہب سے دہڑی ہو, کچھ بھی ہو, وہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ان سب سے نکال کر ایک خالی آدمی پھر قرآن کی دعوت کو پڑھے. خالص فطرت کی آواز ہے. بہرحال یہ مصالحت کی ایک سلسلہ چلا اور اس دعوت کو روکنے کے نرم انداز میں کوشش کی گئی جو کامیاب نہیں ہوئی تو دھمکیوں پر آئے. دھمکیاں دینے لگ گئے, کہا ہم مار دیں گے, یہ باتیں نہ کرو. اور آپ کے ساتھیوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی. دھمکیوں کا سلسلہ چلتا ہے. پہلے نرم زبان پھر گرم زبان چلتی ہے. ہر زمانے میں دھمکیوں سے بھی بات نہیں چلی, کوئی پرواہ نہیں ہوا. اگر اپنا مطلب ہو تو آدمی دب جائے. جب اللہ کی طرف سے مامور ہے تو کیوں دبے. تیسرا سلسلہ چلا پھر ذلیل حرکات پر اتر آئے. نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی گئی. آپ کی بیٹیاں تھی رقیہ, ام کلثوم, ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں دونوں کو طلاق دلوا دی گئی. اور پھر ظلم و ستم کا بازار گرم ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام مطاف میں نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے میں گئے اور آپ کے اوپر اوجڑی ڈال دی گئی اور آپ اٹھ نہیں سکتے. اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے گلے میں ایک ظالم نے چادر یوں ڈالی اور اس کو یوں اتار دیا اور آپ کی آنکھیں نکل آئی. حضرت ابوبکر کو اتنا مارا گیا کہ چہرہ بگڑ گیا ان کا. اور حضرت بلال کے قصے تو سب مسلمانوں کو معلوم ہے حضرات. مکہ کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا گیا, مارا گیا, تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا اور سینے پر پتھر رکھا گیا تاکہ حرکت نہ کر سکے. اور رات کو کالی کوٹری کے اندر زنجیریں ڈال کر پھینک دیا گیا. مارنے والے تھک گئے, باری باری اب تم مارو, اب تم مارو, اب تم مارو. میں تھک گیا ہوں. لیکن بلال پھر بھی احد احد کہتے تھے. چٹائیوں کے اندر بند کر کے دھواں دیا گیا. اور کیا 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 گیا, آنکھیں ضائع ہو گئی. حضرت سمیہ کے نازک مقام شرنگا پر نیزہ مارا ابو جہل نے اور شہید کر دی. ظلم و داستان, ظلم کی پورے ایک داستان ہے حضرت. اس سے بات نہیں چلی.
کوئی ہلتا ہی نہیں ہے اپنی جگہ سے. پھر جھوٹا پروپیگنڈا شروع ہو گیا. مکہ کے راستوں میں لوگ بٹھائے گئے. جادوگر ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، جھوٹا ہے، پاگل ہے، یہ الفاظ دہرائے گئے. پھر ان کا مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی، کیا کہنا چاہیے، ہماری بات ایک نہیں ہے. پھر سب بیٹھ گئے، کہا کہیں گے جادوگر ہے. اس سے بات نہیں ہوئی. پھر ثقافتی پروگرام شروع ہو گئے. نضر بن حارث نے لونڈی لائی، گانا گانے والی، گانا گاتی تھی. آج کی زبان میں حضرات اس کو فنکار کہیں گے. گانا لائی، گانا گانے والی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لگائیں اور لوگوں کو قرآن سنائے، وہاں گانے کی مجلس لگ جائے اور لوگوں کا وہاں مت جاؤ، گانا سنو. حضرات یہ گانے کی تاریخ بہت پرانی ہے. شروع دن سے گانا قرآن کے مقابلے میں آیا اور آج تک چل رہا ہے. گانا جس گھر کے اندر آئے گا غم لائے گا اپنے ساتھ. تجربہ ہے. جو لوگ کثرت سے گانے سنیں گے ان کے دلوں کے اندر ایک غم پیدا ہوگا اور قرآن کے سننے سے خوشی آتی. تجربہ کر کے دیکھ لیں. جب بھی آپ کا دل غمگین ہو جائے آپ قرآن نکال کر کے پڑھیں، اس غم کے اندر بالکل ایسا محسوس ہوگا کمی آ جائے. بہرحال اس دعوت کو روکنے کی، مخالفت کرنے کی یہ 6 طریقے سے کوششیں ہوئی، لیکن سلسلہ نہیں رکا، سلسلہ چلتا رہا. پھر آگے حمایت کی کیا شکلیں. ہجرت حبشہ ہوئی رجب سن 5 نبوی میں. جب ظلم بہت زیادہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پھر حکم کیا کہ اب تم نکل جاؤ، حبشہ کی زمین میں جاؤ. وہاں ایک انصاف پسند بادشاہ رہتا ہے، شاید وہاں تم کو کچھ آرام مل جائے. آپ نے ان تمام ساتھیوں کو رخصت کیا، خود رہ گئے. ایسا نہیں ہے کہ ساتھیوں کو چھوڑا خود آرام نکل گیا، نہ، خود ان کو نکال دیا اور خود رہ گئے. حبشہ کی طرف فرمایا تم وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک انصاف پسند بادشاہ ہے. اس کا کیا مقصد تھا؟ ساتھیوں کو صرف ظلم سے بچانا نہیں تھا، بلکہ اسلامی دعوت ایک بر اعظم سے نکل کر ایک دوسرے بر اعظم میں جا رہی تھی. آپ اپنے ساتھیوں کو صرف اس لیے نہیں بھیج رہے تھے کہ وہاں کچھ آرام ہوگا، بلکہ اسلام کی یہ دعوت پوری دنیا کے لیے ہے، تو اب وہاں بھی منتقل ہو جائے. اور وہاں جا کر انہوں نے بات کی، حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی. یہ سن 5 نبوی اور رجب کے مہینے میں. کتنے لوگ گئے؟ 10 مرد تھے اور 6 خواتین. اور ان نکلنے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت عثمان اور حضرت عثمان کی بیوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ. یہ پہلے نمبر پر اسلام کے لیے ہجرت کرنے والے. اور 6 خواتین 10 مرد یعنی 16. یہ تعداد ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی. اس درمیان میں پھر ایک اور بات ہوئی ہے. وہ کیا بات ہو گئی کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ یہ 2 حضرات مسلمان ہو گئے. اور یہ مکہ مکرمہ کے بہادر ترین لوگوں میں یہ اسلام میں آ گئے. اور پھر رمضان کے مہینے میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز سورہ نجم پڑھ رہے تھے، اور سورہ نجم کی آخری آیتوں میں سجدہ ہے، آپ وہ پڑھتے سجدے میں چلے گئے. وہاں کے لوگ بھی کچھ سجدے میں چلے گئے. حبشہ میں یہ آواز چلی گئی کہ مکے والے مسلمان ہو گئے. بیچارے بے گھر لوگ تھے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مجبوراً حبشہ چلے گئے، ورنہ کون اپنا گھر چھوڑتا. مکہ کی یاد ان کو آتی تھی. ان کو جب معلوم ہوا کہ مکہ مسلمان، تو فوراً واپس چل پڑے.
مکہ مکرمہ پہنچے تو وہ غلط بات تھی. اب مکہ میں ان کا داخلہ مشکل ہوگی تو کسی کی پناہ لے کر کے وہ مکہ میں داخل. تو یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی. پھر دوسری انشاءاللہ اگلی مجلس میں 5 نبوی رجب 10 مرد یعنی کل 16 لوگ اور واپسی شوال میں ہو گئی. رجب شعبان رمضان 3 مہینے یہ حبشہ میں رہیں پھر واپس آ گئے. یہ دیکھنا ذات مکہ مکرمہ سے شعیبہ ایک بندرگاہ ایک جدہ ہے. یہ شعیبہ یہاں سے یہ بحیر قلزم کو پار کر کے یہ بر اعظم افریقہ سامنے یہاں آ گئے. مسوا کا علاقہ ہے اور یہاں سے بڑھ کر اکسوم کا علاقہ ہے. یہ ہے وہ حبشہ جہاں صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی. سب سے پہلی ہجرت اسلام کی 16 افراد کی. یہ حبشہ کی زمین میں آ گئے اور پھر یہاں سے ہجرت کر کے واپس آ گئے. درمیان میں حضرت حمزہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. نہایت بہادر آدمی. اسد اللہ ان کا لقب ہے اللہ کے شیر. مسلمان نہیں تھے شکار کے بہت شوقین تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل نے آپ کو بہت برا بھلا کہا اور آخر پتھر مارا آپ کو. ایک لونڈی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی. حمزہ جب شام کے وقت اپنے تیر لٹکائے ہوئے شکار سے واپس آ رہے تھے تو اس لونڈی نے کہا حمزہ تم کو معلوم ہے تمہارے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جہل نے بہت غلط سلوک کیا. پہلے ان کو بہت سخت باتیں کی ہیں پھر ان کو مارا ہے. تیش میں آئے ایرت میں آئے سیوے چلے. مطاف کا وہ علاقہ جہاں طواف کرتے ہیں وہاں سردار لوگ بیٹھتے تھے گپ شپ لگاتے تھے. سیدھے گئے اور کمان ان کے ہاتھ میں تھی. وہ سیدھے ابو جہل کے سر پر ماری اور کہا تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ ایسے سلوک کیا. تم کو نہیں معلوم کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں. حالانکہ تھے نہیں. اس سے میں کہہ دیا اپنے گھر واپس آئے تو ابھی میں پڑ گئے. یہ میں نے کیا کہہ دیا میں تو نہیں ہوں اس دین میں. تو رات کو سوچ بچار میں رات کو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اسلام پر مطمئن کر دیا اور صبح کو بالکل صحیح مسلمان ہو گئے. اس کے چند دن بعد 3 دن بعد حضرت عمر مسلمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے تھے. کچھ ہل گئے تھے ایک دفعہ اس بات سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ میں. حضرت عمر دور بیٹھے سن رہے تھے تو انہوں نے دل میں کہا کہ یہ شاعروں کی باتیں. ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. تو انہوں نے کہا کاہنوں کی باتیں. آپ نے فوراً پڑھا. آپ مسلسل پڑھ رہے تھے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. پھر کافروں نے مشورہ کیا کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا. نعوذ باللہ. عمر نے کہا میں کر دوں گا یہ کام. وہ سخت آدمی اپنے گھر سے چلے تلوار ہاتھ میں. درمیان میں ایک مسلمان صحابی مل گئے. کہا عمر کدھر؟ کہا جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے. انہوں نے کہا اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری بہن اور بہنی دونوں مسلمان ہو گئے. کہا اچھا. غصے میں اور وہاں چل پڑے. رخ بدل گیا. گھر پہنچے بہن کے دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے باہر سے دیکھ لیا اندر سے عمر آیا. صحابی حضرت خباب قرآن پڑھا رہے تھے. وہ چھپ گئے. یہ داخل ہوئے اور اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا. لہو لہان پورا خون کر دیا. چہرے سے خون نکل رہا تھا. بہن بھی نے چھوڑانے کی کوشش کی. ان کو بھی مارا. بہن کو خون نکل رہا تھا. بہن نے کہا عمر تم کچھ بھی کر دو ہم نے اس حق کو مان لیا ہے اب نہیں چھوڑیں گے.
اور جب کوئی مضبوط ہو تو سامنے والا کم ہل جاتا ہے. پھر حضرت عمر کی بہن ایسی مضبوط خون بہ رہا ہے اور کہتی عمر تم کچھ بھی کر دو اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے. عمر کو اس کی ضمیر نے ملامت کیا. اپنی بہن پر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے. بہادر لوگ صحیح جگہ پر اپنی بہادری دکھاتے ہیں، غلط جگہ پر بہادری دکھانا اس کے بہادری نہیں کہتے ہیں، اس کو کمینہ پن کہتے ہیں. عمر کی بہن خون ہے اور عمر نے مارا. عمر کی ضمیر نے ملامت کیا. ادھر سے وہ مضبوط کھڑی ہوئی ہے، کہا عمر کچھ بھی کر دے اس سے کچھ نہیں اثر پڑے گا. عمر ہے کہتے اچھا مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا تم ناپاک کو نہیں دیں گے، پہلے پاک ہو جاؤ. فصل کر کے آئے، پھر سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی. طٰہٰ پڑھتے 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 عمر ہل گیا. کہا اچھا مجھے بھی لے چلو میں مسلمان ہوتا. دار ارقم کے اندر لائے، دروازہ کٹکھٹا، نظر آیا عمر ہے. سب محتاط ہو گئے. حضرت حمزہ آگے بڑھے، کہا آنے دو اس کو، اگر یہ ٹھیک ارادے سے آیا ٹھیک، ورنہ اس کی تلوار سے میں اس کا کام کروں گا. عمر آیا، آپ علیہ السلام آگے بڑھے، یہاں سے پکڑا، یوں پکڑا. عمر تمہاری سمجھ میں اب تک بات نہیں آتی. کہ اللہ کے رسول سمجھ میں آ گئی، میں مسلمان ہونے آیا. کہتے اتنے زور سے اللہ اکبر کہا گیا کہ خانہ کعبہ تک اس کی آواز پہنچی. مسلمان ہو گئے. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول جب ہم حق پر ہیں تو چپ کر کیوں؟ ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے. پہلے دار ارقم میں نماز پڑھتے تھے. پھر مسلمانوں کی دو صفیں بنی، ایک کے آگے حمزہ تھے اور ایک کے آگے عمر تھے، اور دونوں چلتے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر رکھے. کھل کر منظر پر بن. یہ حمایت اور مخالفت کی بات، یہ اسلام کی حمایت بھی چلی، نئے نئے لوگ بھی آئے، مخالفت، لیکن بہرحال بات چلتی رہی. اچھے حالات بھی آئیں گے، سخت حالات بھی.